بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. رمضان المبارک میں بعض لوگوں کو اپنی عبادت میں بہت مزہ آتا ہے. یعنی کچھ ایسے میں نے لوگوں کے جملے سنے جنہوں نے کہا ہم کو لذت محسوس ہوئی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے آپ کہیں گے محروم رہتے ہیں اس لذت سے اور خوشی سے. ہر ایک کی الگ الگ وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ جو مختلف ہے وہ سامنے آئی ہے. سلیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر میری ہیلپر کے کاموں میں بہت انوالو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اتوار کو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ بھی بھاگ بھاگ کر ان کو چیزیں جا کے لا کے دیتی ہے. رمضان میں تو کھانے پینے کا نہیں ہوتا، ورنہ رمضان سے پہلے جو ناشتہ ہے وہی اس کو سرو کرتی تھی. اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ چونکہ وہ کم عمر ہے لیکن بھرے جسم کی ہے، تو میرے میاں نے اس کو گلے لگا لیا، اور اچانک ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو کہنے لگی اوہ تم نے اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سلیمہ کے. مجھے بہت برا لگا. میرا جی چاہتا ہے میں ان کو بار بار شرمندہ کروں. بیٹا 2-3 کام ہیں جو آپ کے علاوہ ان ساری بچیوں کو، خواتین کو کرنے چاہیے جن کی ہیلپرز نوجوان ہیں. اس وقت چونکہ یہ پورے غول کے غول ہی آتے ہیں، اور کن خاندانوں سے آتے ہیں. اچھے خاندان بھی ہیں، برے خاندان بھی ہیں، لیکن امیر ہونے میں کس کو مذائقہ ہے؟ ہر لڑکی چاہتی ہے امیر ہو، چاہے وہ غربت کے مارے ہوئے خاندان سے ہو. سو یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ ایسے گھروں میں انہیں پیسے بھی مل جاتے ہیں. صرف آپ کے تو میاں ہیں، میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں سسروں کے ساتھ انہوں نے، یعنی وہ ان سے دگنی تگنی عمر کے ہوتے ہیں، ان کو بھی قابو کرتے ہیں. اچھا 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ سب کے کام آ سکتی ہیں. ایک تو اپنی ہیلپر یا میڈ کو جب بھی کپڑے دیں کو نیا دے دیا کریں. جو اپنے پہنے ہوئے استعمال کے کپڑے جو آپ عام طور پہ یعنی حال ہی میں پہنتی تھی وہ کبھی مت دیں. اگر دیں تو میک شور کریں کہ وہ پہن کے کبھی آپ کے گھر نہ آئیں. یعنی یہ صرف آپ نہیں ہیں، اس طرح کے کئی کیسز ہوتے ہیں کہ شوہر جان بوجھ کے یا ہم شک کا جو ہے ڈاؤٹ کا بینیفٹ دے دیتے ہیں شوہر کو کہ اسے پتہ نہیں چلا اور اس نے اپنی بیوی سمجھ کے اس کو گلے لگا لیا. لیکن یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. اور ایسی عورت کو آپ گھر میں مزید رکھو گے تو میرے بچے اس گھر میں آپ کی جگہ نہیں رہے گی. چونکہ جو چیز مفت میں مل رہی ہو، آسانی سے مل رہی ہو، مرد ہمیشہ اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. میں نے بہت سال پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. پر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جانا کہ مردوں کو بھی سورہ نور کی تعلیم ضرور دینی چاہیے. آپ سوچئے کہ ہمارے بیٹے عام طور پہ اس تعلیم سے محروم ہوتے ہیں. یعنی آپ اپنے بڑوں کی، مردوں کی، اور یہ جو آپ کے میاں ہیں اور سسر ہیں، اور ان کی تو تعلیم اور تربیت نہیں کر سکتے، مگر اپنے بیٹوں کی تو تعلیم کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کی بھی کر سکتے ہیں. سورہ نور میں جو آیت 30 ہے اس میں اللہ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا، جب نگاہوں سے جو پاکیزگی جاتی ہے پہلے دل سے جاتی ہے، تو جب وہ پاکیزگی نہیں ہوگی تو بد نگاہی ہوگی. تو بد نگاہی ہمیشہ چور دروازے سے آتی ہے، کسی بھی بہانے سے. اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ جو بری نظر ہے، بد نگاہی، یہ شیطان کے تیروں میں سے زہر سے بھرا ہوا تیر ہے. اچھا چونکہ اتنی طاقتور دلیل ہم جانتے ہی نہیں ہوتے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد بعض میں نے ایسے احمق مرد بھی دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ
اگر وہ راضی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے. سو بدی ہو، بدکاری ہو، بد نظری ہو، بد نگاہی ہو، یہ مفت میں ملے، پیسے دے کے ہو، یہ اس کی مرضی سے ہو یا آپ کی مرضی سے ہو، ان کی ساری صورتیں ہی اللہ نے منع نہیں کی، حرام کی ہیں. چونکہ اٹ لیڈس ٹو، جو بدکاری ہے یہ آپ کو لیڈس ٹو زنا اور گناہ پہ لے کے جاتی ہے. تو اس کے بعد تو اللہ معاف کرے آپ اللہ کے باغیوں میں سے ہو جاتے. اس وقت تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے بندے پہ جب یہ والی کیفیت ہو. اچھا، گزارش یہ ہے کہ مرد اگر اس کے دل میں بدی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر آپ پہ اللہ کی رحمت ہو تو آپ بہت ساری احتیاط آرام سے کر لیتے ہیں. میں جب آپ سے کہتا ہوتا نا بچیوں سے خاص طور پہ کہ تم مردوں سے آئی کانٹیکٹ نہ کیا کرو، تو میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا سنا کہ جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں جو سامنے والی آنے والی خواتین اگر وہ آئی کانٹیکٹ کریں ڈرائیور سے، ڈرائیو کرنے والے سے، تو ظاہر ہے وہ گاڑی کا مالک ہوگا، ڈرائیور کی شکل الگ ہوتی ہے، اس میں اگر اسمائل شامل ہوگی تو لوگ وہیں بریک لگا لیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، نمبر ایکسچینج کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بدی تو آپ کی ہاتھ میں، جیب میں سے زیادہ آنکھ میں موجود ہے. اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں 3 میڈز کام کرتی ہیں، اور میں صبح جب اخبار پڑھ رہا ہوتا ہوں تو جو ہمارا گراج ہے اس میں لگا ہوا ہے سیٹی، اس میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. چونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، دا مومنٹ کام کرنے والی ہیلپر آ جاتی ہے تو مجھے نہیں یاد میں نے اس کو کبھی غور سے بھی دیکھا. میں آئی کانٹیکٹ کیے بنا وہاں سے اٹھ کے جو بیک یارڈ ہے وہاں چلا جاتا ہوں. وہاں ہمارے پرندے ہیں، مرغیاں ہیں، مرغیوں کے بچے ہیں، تھوڑے سے بڑے بچے ہیں، تھوڑے سے بالکل چھوٹے بچے ہیں. تو اگلا 1 آدھ گھنٹہ میں وہاں میں نے کرسی رکھی ہوئی ہے، وہاں ان کے ساتھ گزارتا ہوں. ان کا پانی بدلا، ان کا دانہ ان کو ڈالا، تو جب تک وہ چلی نہیں جاتی. اس طور پہ اگر میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور وہ صفائی کے لیے آ جائے تو میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ آپ خود ہو، آپ کی نگاہ امپورٹنٹ ہے. آپ اکیلے میں جب ہوتے ہو تو جو عزت آپ اپنی کرتے ہو، اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا چاہیے کہ میرے بچے، مرد وہ ہے جو اپنی عزت خود کر سکے. اپنی نگاہ کی جب آپ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ شہوت کی طرف جاتی ہے، لے کے جاتی ہے. اب آپ اپنے میاں کو، میں یہ آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس واقعے کو بار بار نہ جتائیے گا، نہ شرم دلائیے گا. جو سمجھیں اس کو بھول جائیے کہ کبھی ہوا بھی تھا. چونکہ میں اس کو اگر 100 میں سے 100 بھی ڈاؤٹ کا دوں تو یہ ڈاؤٹ بنتا نہیں ہے. ہر مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا جو جسم ہے وہ کتنا ہے، جسہ کتنا ہے. اور اس پلیکھے میں تو کوئی بھی جا کے کسی کو نہیں چمٹ سکتا کہ وہ میں سمجھا کہ تم نسرین ہو، تم مسکین ہو، تم جو بھی اس کا نام ہے. تو یہ دلیل، اچھا آپ اگر گھر والوں کو بتائیں گے، کسی اور کو بتائیں گے تو آپ جھوٹے پڑو گے، وہ نہیں پڑے گا. مرد کبھی اپنے پاؤں پہ وہ نہیں، پانی نہیں پڑنے دیتا، یہ یاد رکھیے گا. اس موقع پہ آپ ڈاؤن بھی ہوں گے، دوسرے بھی کہیں گے تم اپنی میاں کی بے عزتی کر رہے ہو. اور رمضان ہے، رمضان میں خوب دعا کریں اور اپنے میاں کی خوش نگاہی کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو بطور خاص انہیں بتایا کریں کہ بیٹا مرد وہ ہے کہ جس کی نظر سے دوسری عورتیں محفوظ رہیں، اور بد نگاہ تو کسی طور پہ بھی، کسی روح پہ بھی قبول نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ ملک میں، نہ ملک سے باہر. میرا رب آپ کو اور آپ کے مردوں کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کی وہ دے توفیق بھی. یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ معاف کرے، جو چھن جائے تو بندے کے پلے بندہ ککھ نہیں ہے. یعنی آپ ہر ہما شما پہ گرتے ہو. کہاں آپ اور کہاں یہ معیار ہے کہ آپ اپنی نکرانیوں پہ، اللہ معاف کرے، مطلب نہ ویژولائز کرتا ہے تو تھوڑے فیل ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈرٹی ہی از یا ہی واز. نہیں کرنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.